السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہوتی ہے آپ ہمیں لازمی بتایا کریں، اپنے رائے کا اظہار ہمیں لازمی کیا کریں تاکہ اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، کون سی چیز آپ کو صحیح لگتی ہے، کون سی نہیں لگتی، یا کون سی چیز آپ چاہتے ہیں تو اس میں ایڈ ہونی چاہیے، کوئی چیز اسکپ ہونی چاہیے تو وہ لازمی آپ ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں ان چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ تو اس لیے آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ سفر میں ہوتے یا گھر میں کبھی بھی نماز قضا نہ فرماتے۔ شدید سے شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز ادا فرماتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں تھے کہ آپ کو شدید بخار ہوا، یہاں تک کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دوپہر سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہوئے اور عصر تک اسی حال پر رہے۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے وقت بتایا اور عرض کی اب ظہر کا وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور، کیا کہیں درد ہے، کہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے اور وہ یہ کہ ظہر قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور، آپ بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں قضا ہونے والی نماز پر کوئی مواخذہ یعنی قیامت میں پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے شاگرد کو یہ تسلی آمیز جملہ سن کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے۔ چنانچہ جب حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اس نماز کے قضا ہونے پر تو کوئی گناہ نہیں، اس پر فرمایا مواخذہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ درست ہے، بے ہوشی کی حالت میں نماز قضا ہونے پر کوئی گناہ نہیں، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں ایک حاضری سے محروم رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچتے تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اذان بھی خود دے لیا کرتے تھے۔ بڑھاپے یعنی اولڈ ایج میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکان یعنی قادری منزل میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں سے مسجد ذرا فاصلے پر تھی۔ اس وقت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کنواں تھا۔ ابھی کچھ اندھیرا تھا اور راستہ بھی
نہ ہموار یعنی اونچا نیچا تھا۔ بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے۔ قریب تھا کہ کنویں کے غار میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی، ارے مولوی صاحب، کنواں ہے، رک جاؤ ورنہ گر پڑیں گے۔ یہ سن کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدم روک لیا، پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے۔ یعنی مسجد جانے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی مشقت ہوتی تھی کہ اس کے باوجود بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی حاضری نہ چھوڑی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں تھوڑا سا بالکل حصہ رہ گیا ہے، جو کہ میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تاکہ یہ ویڈیو آج کی بہت زیادہ لمبی نہ ہو پائے۔ تو آپ لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کم سے کم کتنے منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے جو آپ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، 5 6 7 اس کے اندر کی میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو اس سے زیادہ لمبی نہ ہو، اور میں یہ بھی کوشش کرتی ہوں کوئی آپ سے ایکسٹرا بات نہ کی جائے، جب تک کہ کوئی چھوٹے موضوع پر چھوٹی ویڈیو نہ بنی ہو کسی بھی موضوع پر۔ تو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ